الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما کتاب اللہ و سنتی. ایک دفعہ درود شریف پڑھیے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. معزز علماء کرام، مدرسین حضرات اور میرے پیارے بھائی اور طلباء کرام، آج میرے لیے بڑی سعادت ہے، خوشی کا دن ہے اور انتہائی مسرت محسوس کر رہا ہوں کہ میں پاکستان کے ایک عظیم ادارے میں دارالعلوم جامعہ صدیقیہ میں آپ کے ساتھ میں بیٹھا ہوں اور بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں. میری دلی تمنا تھی بہت پہلے سے کہ میں یہاں آ کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں اور ان کا مدرسہ دیکھ لوں. سنا تو بہت زمانے سے پہلے سے میں اس مدرسے کے متعلق سن رہا تھا، اور ہمارے ساتھ جو طلباء ہوتے ہیں دور حدیث کے دارالعلوم حقانیہ میں الحمدللہ اسی سال تقریباً 1400 طلباء ہے دور حدیث میں. اور دارالعلوم نعمانیہ عثمان زئی چارسدہ میں جو مدرسہ ہے، میرا اپنا مدرسہ نہیں ہے، میں محتمم نہیں ہوں، لیکن اسی میں پڑھاتا ہوں. تو وہاں ہمارے ساتھ تقریباً 1100 طلباء کرام دور حدیث کے ہیں. تو میں سب کو اختتامی ایام میں ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، کافی مرتبہ یہ سب کو یہ میں وصیت کے طور پر کہتا ہوں کہ بھئی آپ اگر دور تفسیر پڑھنا ہے تو حضرت اقدس شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا منظور مینگل صاحب سے تفسیر پڑھ لیں تو آپ کو قرآن کی روح سمجھ آئے گی. تو کافی شاگرد میرے یہاں آتے ہیں اور پھر آ کر مجھے بتاتے بھی ہیں. اور کبھی کبھار میرے ساتھ ایک خادم ہے عبدالقیوم، اس کا نام ہے، اسے موبائل کا شوقین ہے. تو کبھی کبھار جب میں سفر میں جاتا ہوں تو حضرت کے کچھ بات وہ خوشطبی والے جو کلپ ہے وہ مجھے سناتے بھی ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ وہاں ہمارے سوات میں گیا تھا. عام باتیں آپ کے سامنے کرتا ہوں، کوئی تقریر وغیرہ کے لیے نہیں آیا ہوں، اور نہ یہ میرے لیے تقریر کی جگہ ہے. میں اگر مسجد میں بیٹھا ہوں، میں اگر مانتا ہوں بہت سارے علماء ہیں، میں تو ایک طالب العلم ہوں نا، طالب علم کی حیثیت ہے میری. حضرت نے تو مجھے اتنا بڑا کر دیا نا، چڑھا دیا مورے اونچا. ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ واقعی میں ویسا ہوں یا ایسا ہوں. ایک آدمی تھا، وہ درخت میں بیٹھا تھا تو وہ شاخ کو کاٹ رہا تھا، تو نیچے سے ایک دیوانہ راستے پہ گزر رہا تھا.
دیوانہ سمجھ کر، اور وہ اوپر والا جب یہ شاخ کاٹ رہا تھا تو وہ اپنا ایک غزل بھی سناتا تھا اونچی آواز سے۔ یہ ہمارے پٹھان لوگ جب کوئی کام کرتے ہیں تو یا قربان یہ غزل بھی سناتے ہیں۔ تو یہ نیچے والا جو آدمی تھا وہ یہ سمجھا کہ یہ اوپر چڑھا ہے، ابھی اتر نہیں سکتا ہے، تو چیخ پکار کرتا ہے کہ مجھے اتار۔ تو یہ نیچے والا نے آواز دیا کہ ہم کو کیوں پکارتے ہو، جس نے تمہیں چڑھایا ہے وہ اتارے گا۔ تو حضرت نے ہم کو اوپر چڑھایا، ابھی اتارنا بھی ان کا کام ہے، میرا نہیں۔ دو علماء کراچی میں، پاکستان میں، اپنے زندگی میں یقیناً مجھے بہت پیارے لگتے ہیں۔ ایک تو اللہ کے ہاں چلا گیا، حضرت اقدس مفتی ظرف علی خان صاحب رحمہ اللہ۔ 3-4 دفعہ میرے ساتھ ان کی رابطہ ہوا اپنے مدرسے کو ختم بخاری کے تقریب میں شرکت کے لیے، لیکن زمانے نے ان کو بھی وفا نہیں کی اور میرے ساتھ ٹائم بھی وہ فکس نہیں ہو رہا تھا، بلکہ وفات کی سال انہوں نے اپنا خاص آدمی بھیجا اور میرے ساتھ ملایا۔ تو وہ جب بھی میرے ساتھ فون پہ بات کرتے تھے تو پہلے وہ پشتوں کے اشعار سناتے تھے، اور اس کے بعد مجھے کہا کہ اگر آپ کو خادم لانے کی ٹکٹ کی وہ کو بھی ہم تیار ہے، ضرور آپ آ جائیں۔ لیکن اسی وقت بھی اس کا وقت اور ہمارا ایک تھا دستر بندی کا دارالحقانیت، تو بس نہیں آ سکا۔ وہ مجھے بہت پیارے تھے۔ کیوں پیارے تھے؟ نڈر آدمی تھے، حق کی آواز اپنے احباب کے متعلق، اپنے دوستوں کے متعلق جو بھی دل میں آیا کہ یہ شریعت کے خلاف، ان پر بھی وہ ریٹ لگاتے تھے۔ اچھے آدمی تھے۔ اور یہ ایک حضرت اقدس شیخ الحدیث صاحب الحمدللہ نڈر آدمی ہے، بے باک آدمی ہے، اچھے بولتے ہیں، اور لا یخاف فی اللہ لومۃ لائم کا مصداق میں سمجھتا ہوں حضرت کو، اسی وجہ سے محبت۔ تو میں ایک جگہ گیا تو وہاں وہ یہ الیکشن کے دن تھے نا، الیکشن بلدیاتی الیکشن، تو راستی دیواروں میں لکھائی بھی ہوئی تھی بہت زیادہ، اور بینر بھی تھے، اور پشتوں میں اس پر یہ لکھا تھا کہ بے بے زمونگا اگٹی، پشتوں میں بے بے زمونگا اگٹی، یعنی ہمارے بے ہم کو بڑی عورت ہونا دادی جیسی لگتی ہے، اس کو ہم بے کہتے ہیں، بے بے زمونگ اگٹی، یعنی ہماری یہ دادی جو ہے وہ جیت جائے گی۔ بہت سارے بینر تھے۔ تو میں نے کسی کو کہا کہ یہ کون سی عورت ہے، اس کے فوٹو بھی لگے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری علاقے کے بوڑھی عورت ہے، بہت اچھی عورت ہے، نیک صالح عورت ہے، اور یہ منہ نہیں چھپاتی، ایسے لوگ ان کو اپنی ماں اور دادی کے نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو لوگوں نے اس کو الیکشن کے لیے منتخب کیا ہے، اور یہ بینر یہ سب کچھ لوگوں نے لگائے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو ابھی سے جیت جائے گی نا، ہے جیتی ہے، اس لیے کہ بہت سارے جو ہے وہ بینر تھے۔ اتفاق سے میں ایک دفعہ ان کے علاقے میں گیا بیان کے لیے، تو میں نے کہا وہ بے کہاں گئی، جیت گئی ہے یا نہیں؟ اس نے کہا نہیں، بے نے تو الیکشن میں حصہ نہیں لیا۔ میں نے کیوں؟ کہا کہ جب وہ نشان الاٹ ہوئی کو تو بے کو بینگن کا نشان دے دیا۔ بے نے راتوں رات اپنے بچوں کو سب کو کہا کہ خدا رہا الیکشن سے توبہ 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 توبہ، یہ سارے بینر ہٹا دو۔ حضرات تفنن میں نے یہ کہا کہ حضرت مجھے بہت پیارے لگتے ہیں، بہت پیارے، اور الحمدللہ ان کی اخلاص کی برکت سے آج یہ بہت بڑا مدرسہ قائم ہے الحمدللہ۔ تو میری دلی محبت ہے۔ ویسے اتنا زیادہ حضرت کے ساتھ میرا کوئی مجالسہ نہیں ہوا ہے، کبھی کبھار ملتے جلتے ہیں، لیکن آج ان کے ساتھ میرا زیادہ نشست ہوا اور کوئی بات شیئر ہوئی ان کے ساتھ، بہت خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کر۔ میں تو سنتا ہوں الحمدللہ، اور آپ کے لیے میں دعا گو ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ایسے جیسا، حضرت جیسا نڈر اور بے باک اور حق گو عالم بنا دے۔
یہ بہت کم ہے میرے بھائیوں۔ حضرت نے سند کے متعلق کچھ فرمایا کہ آپ طلباء کو سند دے دیں۔ میں صرف ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ یہ کہ ہمارے دین کے بنیادی دو اصول ہیں جو کسی بھی دین کے نہیں ہیں۔ ان دو اصول سے ہمارا دین دیگر ادیان سے ممتاز ہے اور ممتاز تر ہے۔ یہ کسی بھی دین کے نہیں ہے، یہ ہمارے دین کے ہیں۔ ایک سند، ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی رجال ہے اور روات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ صحابہ کرام و تابعین کے لاکھوں روایات، مرفوع روایت تو کم ہے، آپ کو تو پتہ ہے، لیکن یہ موقوف مقطوع سب کو ملا کر لاکھوں بن جاتے ہیں۔ لاکھوں روایات ہم کو مستقل اسانید سے ملے ہیں۔ اگر ہم یہودیوں کو کہیں کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک قول، ایک فعل، ایک تقریر سند کے ساتھ ہمیں بتائے، زندگی گزر جائے گی، وہ نہیں بتا سکیں گے۔ اگر آپ عیسائیوں کو کہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قول ہمیں سند سے بیان کرے، پوری زندگی گزر جائے گی، ایک قول بھی وہ بیان نہیں کریں گے۔ لیکن اگر ہمارے ایک حدیث کے طالب العلم کو، ایک مولوی صاحب کو، وہ لوگ کہیں گے، کوئی بھی کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول ہمیں سند سے بیان کرے، تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ایک نہیں، ہزاروں، ان کے نہیں، ان کے شاگردوں کا، ان کے شاگردوں کے نہیں، ان کے شاگردوں کے شاگردوں کا، لاکھوں ہم آپ کو صحیح اسناد سے بیان سامنے لا سکتے ہیں اور بیان کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ تو ایک ہمارا سند ہے جس پر ہمارا دین بنا ہے، یہ ہمارے دین کی دیواریں ہیں اور ہمارے دین کی بنیادیں ہیں، سند۔ اور صرف سند بھی نہیں، پوری جتنی بھی ہمارے رجال ہے، روات ہے، ان ہر ایک کی مکمل حالات ہمارے ساتھ محفوظ ہے۔ ہمیں اپنے دادا سے اوپر یا پر دادا تک تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ کون تھا، اوپر ہمیں پتہ بھی نہیں، اور ان کے حالات کا بھی پتہ نہیں۔ اتنا پتہ ہے کہ ہمارا دادا ایک عالم تھا، لیکن روات کے متعلق ان کی پیدائش سے وفات تک سارے حالات ہمارے پاس محفوظ ہیں، حتیٰ کہ اس کی دیانت کیسی تھی، ان کا حافظہ کیسے تھا، ان کی جوانی کا حافظہ اور بڑھاپے کا حافظہ وہ بھی لکھا گیا ہے۔ حتیٰ کہ یہ راوی جو حجازیین سے روایت کرتا ہے، ان کی احادیث الگ قسم کے ہیں، اور جو عراقیین سے یا شامیین سے روایت کرتے ہیں ان کا الگ قسم کا معیار ہے۔ یہ سارے ہمارے ساتھ محفوظ ہے، ان کی اسفار تک ہمارے ساتھ محفوظ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک راوی دوسرے سے نقل کرتا ہے، وہ مدینہ میں تھے اور یہ مکہ میں، وہ مدینہ سے نہیں نکل گیا ہے، مکہ سے نہیں نکل گیا ہے، اور بذات روایت کرتا ہے، تو پھر وہ نہیں مانتے۔ درمیان میں کوئی نہ کوئی واسطہ ضرور ہوگا۔ مکمل پرکھا ہے ہمارے علماء نے اس اسانید کی وجہ سے احادیث کو، تو ہمارے اس میں اندر نہیں جاتا۔ اس کا بہت سارے کتب ہے، اور درایت الحدیث کے ہمارے اندر بہت سے سارے شاخیں ہیں، اور علماء نے کافی محنتی کے ہیں، اور یہ بھی آپ کو شاید معلوم ہو کہ ہمارے دین کے حفاظت کے لیے یہ رجال جو اوپر گزرے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے قوی سے قوی حافظہ بھی عنایت فرمایا تھا۔ میں نے اپنے استاد حضرت شیخ علامہ شمس الحق افغانی رحمہ اللہ سے سنا ہے، ایک دفعہ نہیں بار بار وہ یہ فرماتے تھے کہ ان لوگوں کو، صحابہ اور تابعین جاہلیت کے زمانے سے، ان کو اپنے گھوڑوں اور گھوڑیوں کے نسب بھی یاد تھے، اور اس پر انہوں نے قصائد لکھے ہیں۔ قصیدوں میں یہ محفوظ ہے کہ میری گھوڑی فلان کی گھوڑی کیسے پیدا ہوئی ہے، وہ فلان وہ فلان وہ فلان، یہ اشعار میں بھی محفوظ ہے۔ ایسے حافظے ان کو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ بطور مثال حضرت قتادہ رحمہ اللہ جو ہمارے احادیث کے استاد ہیں، اور آپ کو نفت العرب وغیرہ میں ان کے حافظے کے کوئی قصے وغیرہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں، لیکن میرے ایک استاد سے مولانا عبدالجمیل صاحب رحمہ اللہ جو شیخ الادب تھے، اور دارالعلوم دیوبند میں
مولانا اعزاز علی صاحب رحمہ اللہ کے خاص شاگرد اور خادم تھے، اور وہ بالبدی شاعر بھی تھے عربی کے، زبردست ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ عربیت میں ایک ملکہ عطا فرمایا تھا۔ تو اس سے میں نے ایک حکایت سنی تھی، اس نے کوئی کتاب کا حوالہ بھی دیا تھا لیکن مجھے یاد نہیں، کہا تھا کہ وہ نابینا تھے، مادرزاد اندھے تھے اکمہ، تو وہ سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کے مجلس کو جایا کرتے تھے، ان سے حدیث سنتے تھے اور پوچھتے بھی تھے روزانہ کے حساب سے۔ تو ایک دفعہ سعید ابن مسیب نے فرمایا کہ نابینا کچھ یاد بھی کیا یا وہ ویسے مجھے تکا دیا؟ تو اس نے کہا کہ حضرت یاد ہیں۔ کہا سنا دے، میں نے آج کتنے حدیثیں آپ کے سامنے پڑھیں، سنا دو۔ اس نے کہا کہ آج کے دن والی یا پہلے دن والی؟ اس نے کہا پہلے دن سے سنا دو۔ تو بالترتیب پہلے دن سے تمام احادیث جو وہ سن چکے تھے ان سے وہ سنا دیے ازبر، اور درمیان یہ بھی کہتے تھے کہ سألتک عن کذا فقلت لی کذا وسألت فیہ عن الحسن، حسن ابن یسار بصری فقال لی فیہ کذا۔ 7-8 دن کے اسباق جب دہرا دیے تو سعید ابن مسیب نے اس کو کہا کہ ارتحل یا اعما فقد نزفتنی، اے نابینا چلے جاؤ مجھ سے، آپ نے تو مجھے نچوڑ کر دیا۔ اتنے بڑے زبردست حافظ ان کو اللہ نے دین کے حفاظت کے قادر دیے تھے۔ یہ سارے ہمارے پاس محفوظ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے حالات آپ نے پڑھے ہیں، آپ کو پتہ ہے، اور کیسی طریقے سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا قول ہے، حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ میں نے ایک اور دو بادام پر پورا شب و روز ایک بادام اور دو بادام پر گزارا ہے۔ کتنے محنت کی ہے۔ دمشق کے ایک جامع مسجد میں ایک مولوی صاحب سے احادیث وہ پڑھ رہے تھے، تو درمیان میں اٹھ کر امام بخاری اٹھ کر اور قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے، پھر وضو کر کے وضو بناتے پھر بیٹھتے تھے، پھر اٹھ کر پھر وضو بنا، پھر اٹھ کر پھر وضو بنا کر بیٹھتے تھے۔ ایک بوڑھی آدمی نے دیکھا، یہ بھی میں نے علامہ شمس القفغانی رحمہ اللہ سے سنا ہے یہ حکایت۔ بار بار اٹھتے تھے تو ایک بوڑھے آدمی نے سبق کے اختتام پر کہا کہ بیٹا تم کیوں ایسے دوڑتے ہو اور پھر لوٹتے ہو اور وضو بناتے ہو؟ کہا کہ بابا جی پیٹ میں مروڑ ہے اور درد ہے، خون کے دست آ رہے ہیں، خون کے دست۔ وہ گر گیا اور روٹی کو اس زیتون کے تیل میں وہ بگو کر کے پیش کیا کہ یہ کھائیں۔ کہا نے کہ حکیم نے تو مجھ پر روٹی بن کے آئے کہ نہ کھایا کرو۔ اس نے کہا یہ کھاؤ۔ جب وہ کھایا تو امام بخاری نے کہا کہ میں تو نصف بالکل ٹھیک ہو گیا، آدھا مرض ہٹ گیا۔ تو اس گیا ایک پیالہ اور لایا، وہ کھلایا۔ کہا بے بابا جی میں نے تو بالکل ٹھیک ہو گیا، درد بھی ختم اور دست بھی ختم، کون سی دوائی اس میں ملایا تھا آپ نے؟ ملائی تھی۔ اس نے کہا کوئی دوائی نہیں تھی، چند دنوں سے میں آپ کو دیکھ رہا تھا کہ آپ کی روٹی نہیں ہے، آپ ایسے پانی وغیرہ پیتے ہیں اور یہاں بیٹھتے ہیں، تو آپ کے آنتے جو ہیں وہ خشک ہو چکے ہیں، اور یہ آنتوں میں یہ مومنٹ ہوتی ہے نا، اور جب اس میں کچھ نہ ہو تو اس کی دیواریں ایک دوسرے کے رگڑ کر زخمی ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے صرف یہ کیا کہ آپ کے آنتوں کو آپ کے لیے وہ خشکی ختم کر کے تر کر دیے بس۔ اور ہمارے طالب العلم ماشاءاللہ، میں دارالعلوم میں بھی پڑھاتا ہوں، تو وہاں میں پڑھ بھی چکا ہوں۔ مولانا عبدالسلام صاحب دلبوڑی والے وہ میرے استاذ تھے، تو وہ مولانا نذیر صاحب جو وہ چکے سر کے تھے، چکے سر کے وہ بڑے حضرت کے بڑے بیٹے تھے، وہ بھی میرے استاذ تھے۔ پھر وہاں میں مدرس بن گیا، تو مجھے محتمم صاحب مولانا روح اللہ صاحب نے ایک دفعہ بلا دیا، تو کہا یہ درخواست دیکھو طلباء نے لکھا ہے۔ تو طلباء کو 2 روٹیاں مدرسے کی طرف سے ملتے تھے اور سالن بھی۔ تو طلباء نے اس میں لکھا تھا، میں پشت میں وہ الفاظ آپ کو دہراؤں پھر ترجمہ بھی کروں گا، اس میں لکھا تھا کہ یا درے کا یا درنے کا، یا درے کا
یا درنے کا، یعنی اس روٹی کو یا 3 بناؤ یا اس کو باری بنا دو۔ ابھی وہ 2 پراپتوں کا گزارا بھی نہیں ہوتا بھائی۔ ابھی ہمارے کراچی حضرت کا مدرسہ تو ایک لنگر خانہ ہے نا، جو بھی ملتا ہے آپ کو دیتا ہے، لیکن کراچی کے بعض مدارس کے متعلق میں سنتا ہوں کہ وہاں یہ بیڑ بکریاں اتنے ہوتی ہے کہ کسی کا نمبر نہیں آ کر وہ خود آخرت کو چل جاتے ہیں، سنا ہے۔ تو ہمارے طلباء اسی مدرسوں کو شوق سے جاتے ہیں، بھئی کھانا بہت عمدہ، بہت مزیدار، اور دمبے کا گوشت اور فلان کا گوشت۔ مولانا عبدالحق صاحب رحمہ اللہ میرے استاذ تھے، خاص استاذ تھے، میں نے ان کی بہت خدمت کی ہے، خدا کی قسم بہت خدمت کی ہے۔ اور میرے دادا مولانا شہزادہ صاحب رحمہ اللہ جو اپنے زمانے میں 57 سال دور موقوف علیہ پڑھا چکے ہیں، اور تنخواہ 1 روپیہ تک انہوں نے کسی سے نہیں لیا ہے، 57 سال۔ اس کا دور صغرا بہت مشہور تھا، اسی زمانے میں بہت سارے طلباء آتے جاتے تھے، اور ایک زمانے میں دور کبرا جو ہے دور حدیث بھی پڑھایا کرتے تھے۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے شاگرد تھے وہ، اور مولانا نصیر الدین غرغشتوی صاحب رحمہ اللہ سے بھی انہوں نے اجازت حدیث لی تھی۔ تو بات یہ ہے کہ ان کی مولانا عبدالحق صاحب کی قریبی دوستی تھی۔ مولانا عبدالحق صاحب کے ساتھ میں بیٹا کرتا تھا، ان کے پاؤں دباتا تھا، یقیناً پاؤں میں دباتا تھا بہت سارے۔ تو وہ عجیب آدمی تھے نا، وہ جب میں بالکل پسینہ پسینہ ہو کر اور میں پاؤں یہ ہاتھ پیر دباتا تھا تو ایسا کرتے مجھے، ایسا اور کہے بیٹا آپ تو تک گئے ہیں نا چھوڑ، اور پھر ایسا بھی کرتے تھے۔ میں نے کہا نہیں، میں تک نہیں گیا ہوں، جب تک آپ یہاں سے اٹھ نہ جائے میں آپ کو دباتا رہوں گا۔ جو لوگ اس دبانے کے شوقین ہیں وہ پھر یہ لفظ نہیں بتاتے کہ بس کرو۔ میں بھی اسی کا شوقین ہوں۔ جب میں رات کو جاتا ہوں، میرے ایک بیٹی تھی، ابھی تو شادی ہو چکی ہے اس کی، وہ ذرا موٹی تھی، فربا تھی، وہ میرے پاؤں پر وہ گھومتی تھی، تو ایک دفعہ وہ کہیں چھپ گئی، تو والدہ نے اس کو کہا کہ آؤ والد صاحب تمہارا تک گیا ہے، اس کو پیر دباؤ اس کو۔ تو اس نے کہا کہ یہ بس کا نہیں کہتا یہ بس کا نہیں کہتا، تو میں نہیں تو مولانا عبدالحق صاحب تو میرے انتہائی قریب استاذ تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگائے کہ مولانا سمیع الحق صاحب شہید رحمہ اللہ جامعہ ازہر کو پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، تو ان کو سند کی ضرورت پیش آئی، اور چھٹیوں میں اسباق کے اختتام میں 1 مہینہ باقی تھا، تو اس نے والد صاحب کو کہا کہ مجھے پہلے سند دے دو تاکہ میں وہ کاغذات داخل کروں۔ کہاں بیٹے یا نہیں ہو سکتا، اسباق ختم ہو کر امتحان دو گے، اس امتحان کے نتیجے کے بنا پر آپ کو سند دوں گا۔ لیکن میں نے ایک دفعہ کوئی اسلامک یونیورسٹی میں داخلہ کے لیے پہلی بار یہ یونیورسٹی بن گئی تھی، بس فیصل مسجد بن گیا تھا، یہ شاہ فیصل کے زمانے کی بات ہے۔ تو میں نے مولانا عبدالحق صاحب کو کہا کہ حضرت میرا سند مجھے ضروری ہے اور کاغذات میں ٹائم نہیں۔ بتایا بیٹا میں نے تو سمیع الحق کو نہیں دیا، کسی کو نہیں دیا، لیکن آپ کو دیتا۔ تو پھر ناظم صاحب کو کہا کہ 6 ماہی کا نتیجہ نکالیں، اسی کی بنا پر اس کا سند بناؤ۔ تو اس میں یہ جید اور مقبول اسی زمانے میں نہیں لکھا جاتا تھا، اس میں یہ لکھا تھا کہ قادر علی التدریس یا یقتدر علی یا سوف یقدر سیقدر۔ تو میری سند میں اپنے ہاتھوں سے اس نے لکھا ہے، میرے ساتھ اب بھی محفوظ ہے، وہ بڑے والا سند ہے، مصلی والا بڑے والا، اس میں لکھا ہے قادر علی التدریس بالفعل، مولانا عبدالحق صاحب نے لکھا ہے۔ ویسے میں طالب علم کے زمانے میں بھی یہ کافیہ یہ وغیرہ کتب پڑھاتا تھا، تو بات یہ ہے کہ میں نے ان کی خدمت کی ہے۔ ان نے فرمایا کہ میں جب دارالعلوم دیوبند گیا تو وہاں داخلہ کے اوقات ختم ہوئے تھے، اسباق تو شروع نہیں ہوئے تھے اور بعض پیریڈ شروع بھی ہوئے تھے، تو مجھے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو داخلہ دیں گے، آپ پشاور سے آئے ہیں، یہ تو ایک ملک تھا نا پاکستان اور انڈیا، لیکن آپ کی لنگر کا
اور کھانے کا بندوبست آپ کے خود اپنے ذمہ. آپ کے لیے جگہ تو یہ ہے کہ مسجد میں آپ رہو، بستر یہاں پھیلاؤ، لیکن کھانے کا بندوبست پر ٹائم ختم ہو گیا ہے، ابھی داخلہ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، تو بس آپ کو داخلہ وغیرہ ہم دیں گے، لیکن روٹی وغیرہ کا بندوبست آپ کا اپنا ہوگا. یہ بہت سارے پٹھان لوگ جاتے تھے یہاں سے دارالعلوم دیوبند، یہ افغانی لوگ بھی جاتے ہیں. درمیان میں لطیفہ بھی سناؤ. میرے دادا نے کہا کہ ایک افغانی طالب العلم آیا تھا، افغانی طالب العلم، تو ان کو تو اردو نہیں آتی جیسے ہمارے جیسے اردو، گلاپی اردو ہے نا ہماری، گلاپی اردو. تذکیر و تاریخ کا فرق تو ہم کر نہیں سکتے. باچا خان جو پوری دنیا میں گھوما پھرا تھا نا، باچا خان، خان عبدالغفار خان، اٹک میں ایک دفعہ تقریر کر رہے تھے تو اس نے کہا میرا قوم. تو کسی نے کہا کہ حضرت قوم مؤنث ہے، آپ نے میرا قوم کہا، یہ میرا قوم نہیں میری قوم کہوں. تو اس نے سرحد کی طرف، اسی وقت سرحد تھا، یہ ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ بھئی میرا قوم مذکر ہے، اگر آپ کی مؤنث ہو تو آپ مؤنث کریں. تو افغانی طالب العلم جب آیا تو اس نے ناظم صاحب کو کہا کہ میں آپ کے ساتھ دخول کرنا چاہتا ہوں. داخلہ لینا چاہتا ہوں کہ بجائے یہ لفظ کہا. وہ تو پٹھانی تھے، افغان تھے نا. یہ بات تو میری منہ سے تو نکل گئی، لیکن حضرت صاحب اس کے پیچھے بھی اپنے تقاریر میں مذاق اڑائیں گے پٹھانوں کی اردو کا. کچھ ایسی بات نکل گئی کہ میں ابھی اس پر بھی پشیمان ہوں کہ حضرت کے سامنے یہ کہہ دیا. تو اس نے کہا ناظم صاحب نے کہ بھائی میں تو پتلا آدمی ہوں نا، بہت پتلا، خدا را مجھ پہ رحم کرو نا. وہ موٹا مولوی جو ہے جاؤ اس کے ساتھ دخول کرو. تو دارالعلوم دیوبند میں جب مولانا عبدالحق صاحب رحمہ اللہ داخلہ کے لیے تشریف لے گئے تو انہوں نے کہا کہ مسجد میں آپ اپنے بستر کو رکھو اور روٹی وغیرہ کا بندوبست اپنا کرو. ابھی ہمارے ساتھ جو انتظامات ہیں بس ان طلباء کے لیے زیادہ نہیں. اس نے فرمایا کہ میں بہت پریشان ہو گیا کہ بھئی میرے ساتھ تو اس نے پیسے بھی نہیں کہ ہم بازار سے کھانا منگوا لیں، اور یہ ہمارے پٹھانوں کا جو وظیفہ کا سسٹم ہے یہ تو وہاں ہے نہیں، کیا کریں. تو ایک آدمی، ایک لڑکا تھا میرے ساتھ، وہ آیا میری پریشانی دیکھ کر کہا کہ کیوں پریشان لگتے ہو. میں نے سارا ماجرا سنایا. تو اس نے کہا کہ اگر آپ کی نصف روٹی پہ گزارا ہوتا ہے اور تھوڑی سی سالن تو میں آپ کو روزانہ کے حساب سے لا دوں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. پورے سال اسی طالب العلم دے نصف روٹی اور تھوڑا سا دال وغیرہ ایک پیالی میں مجھے صبح اور شام کو وہ لاتا تھا اور میں کھاتا تھا. کہاں پوچھو نہیں کہ کہاں سے لاتے ہو. جب سال گزر گیا اور وہ بندہ بھی قندہاری تھا، قندہار کا تھا. سال کے بعد میں نے پوچھا کہ آپ نے یہ نصف روٹی اور یہ نصف پیالہ دال کہاں سے مجھے دے دیا. اس نے کہا کہ میرے لیے دارالعلوم دیوبند سے ایک روٹی مقرر تھی، ایک پیالہ دال، تو میں نے آپ کے ساتھ بانٹ لیا، نصف آپ کا اور نصف میرا. یہ تھے طالب العلم. میں نے کہا وہ قندہاری طالب العلم وہ ابھی ہوگا یا نہیں ہوگا، کتنا خوش قسمت کہ اس کے آدھی روٹی پر شیخ الحدیث مولانا عبدالحق جیسی شخصیت پیدا ہو گئے. یہ وہ گزارا کرتے تھے. میرے دادا نے ایک دفعہ فرمایا کہ مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمہ اللہ کو ایک استفتاء آیا دارالعلوم کے طلباء کی طرف سے. اس میں لکھا گیا تھا کہ دارالعلوم دیوبند کے سالن پہ وضو جائز ہے یا نہیں. صرف پانی ہے نا، اس پہ وضو جائز ہے یا نہیں. اوہو، مفتی صاحب نے محتمم صاحب کو کہا کہ یہ تو اشارت النص سے کوئی اور چیز کا تقاضا کر رہا ہے. عبارت النص الگ ہے، اشارت النص الگ ہے. سمجھ گئے وضو جائز ہے یا نہیں. تو فقی مسئلہ تو انہوں نے بیان نہیں کیا. فقی مسئلہ تو الگ ہے کہ ایک چیز میں جب ایک صاف پاک سی چیز وہ گر جائے، پانی میں مل جائے اور پاک ہو، تو اگر کہ اس کی کوئی وصف بدل جائے تو اس پر وضو طہارت جائز ہے. جیسے پانی میں وہ خوشبو آپ ڈالیں یا صرف ڈالیں یا کوئی صابن وغیرہ اس پر آپ نہا لے کوئی. لیکن اگر گندی چیز گر جائے تو پھر نجس ہوتا ہے. اگر نام پانی کا بدل گیا، سبز چائے
جو یہ ہمارے افغانی لوگ پیتے ہیں نا سبز چائے، اس میں تھوڑا سا اتنا چائے ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے 40 پیالے سلویخ موچ کیلے دیرش موچ کیلے، ہاں یہ کہتے ہیں۔ بھئی ہمارا یہ کالی چائے دودھ والی 40 پیو پتہ چل جائے گا، تو تھوڑا سا چائے ڈالا ہے نا، تو اس پر وضو جیسی جائز نہیں کہ نام بدل چکا ہے، نام پانی کا ہو اور وہ یا اوصاف ہے سیلان وغیرہ رقیت وہ بھی ہوں، لیکن وہ جواب اس نے نہیں دیا۔ مفتی صاحب نے لکھا، آپ نے لکھا ہے کہ اس پر وضو جائز ہے سالن پر یا نہیں؟ جائز نہیں، اس لیے کہ اس میں سرخ مرچ ہے، سرخ مرچ ہے اور اس کا بو بھی بدل چکا ہے اور کوئی اور گڑبڑ بھی کرے گا اس کو، تو اس پر وضو جائز نہیں۔ تو پھر ناظم سے کہا کہ ایک دیگ ہے، بڑا دیگ، کتنا دال ڈالتے ہو؟ کہاں ایک چلو، کہاں 2 ڈالا کریں۔ اسی سالن نے مولانا یوسف بن نوری بنایا ہے، اسی سالن نے حضرت اقدس مولانا سلیم اللہ خان صاحب بنائے ہیں، اسی سالن نے مفتی محمود اور مولانا غلام غوث ہزاروی، علامہ شمس الحق افغانی جیسے لوگ پیدا کیے ہیں۔ یہ نہ کہو کہ فلان مدرسہ میں گوشت ہے نہیں ہے اور یہ ہے یہ ہے، یہ تو چند معروضات تھے آپ کے سامنے میں نے پیش کی، لیکن ایک بات اور بھی ہے، ہمارے فضلاء جب آپ یہاں سے فارغ ہو جائیں تو اللہ کی رضا کے لیے تدریسی خدمات وہ سر انجام دو، بالکل کسی بھی تنخواہ وغیرہ کا سوچ بھی نہ لو، تنخواہ ملے گا یا نہیں ملے گا، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، روزی رسان اللہ ہے، اور ہے تو یہ تھی ہماری تنخواہ کتنی ہوگی؟ ہمارے وہاں پختونخوا میں تو 4,000 اور 5,000 سے بڑی تنخواہ ہے نہیں، یہاں کراچی والے محتممین حضرات مالدار ہے، شاید کوئی 40 50 60 دیتے ہوں، لیکن وہاں تو ہمارے اور یہ بیچارے جو حافظ ہیں ان کو 3,000 اور 4,000 کی تنخواہ ماہانہ کے طور پر ملتی، خدا کی قسم۔ ایک سے میں نے پوچھا کتنی تنخواہ؟ کہا 3,000 ماہانہ۔ بڑی شیخ الحدیث کا تنخواہ 15,000 اور 20,000 اور 10,000، یہ ہماری تنخواہیں ہیں وہاں۔ میں نے ایک دفعہ بیان میں کہا کہ ہماری 3-4 ہزار تنخواہ، ایک بوڑھا اٹھ گیا، اس نے کہا کہ ماہانہ، میں نے کہا نا گھنٹے کے حساب سے تنخواہ تو ہوتی ہے ماہانہ، کہاں آپ کا گزارا اس پر ہوتا ہے 4,000؟ میں نے کہا الحمدللہ روٹی بھی ملتی ہے اور یہ لباس بھی ملتا ہے، آپ کے جبے نہیں ہوتے ہمیں جبے بھی ملتے ہیں، آپ کی پگڑیاں نہیں ہو ہماری پگڑیاں بھی ملتی ہیں الحمدللہ، اور 3-4 ہزار پر ہم حج اور عمرے کے لیے بھی جاتے ہیں۔ تو کہا کیسے؟ میں نے کیسا چھوڑ دو؟ کہا یہ کیسا؟ میں نے کہا کیسا چھوڑ دو؟ کہا یہ کیسا؟ ہم 70-80 ہزار لیتے ہیں اور مہینہ کے آخر میں مقروض ہوتے ہیں، دکانداروں سے چھپتے ہیں، اور اب 3-4 ہزار پر حج عمرے بھی کرتے ہیں، یہ کیسا؟ میں نے کہا کیسا چھوڑ دینا بھائی، وہ ہمارا دادا مولانا شہزادہ صاحب فرماتے تھے کہ ہمارا رزق آسمانی ہے۔ تو میں نے کہا کیوں دیگر لوگوں کا رزق یہ سمندر سے آتا ہے، سر آسمانی ہے؟ کہا نہیں، وہ اسباب پر توکل کرتے ہیں، ہماری اللہ پر توکل ہے، اللہ دیتا ہے، خدا کی قسم، وہ اللہ کتوں کو رزق دیتا ہے، خنزیروں کو دیتا ہے، مشرک اللہ کا بڑا دشمن ہے اس کو دیتا ہے رزق، یہودی کو دیتا ہے، عیسائی کو دیتا ہے، اپنے دشمنوں کو دیتا ہے، اس کے قرآن کو جو بیٹا ہوتا ہے وہ پیغمبر کے رسول کو کیا اس کو رزق نہیں دے گا؟ یقین مضبوط کرو نا، اب اللہ پر رازقیت کا مضبوط توکل کرو، مضبوط توکل۔ تو اس نے کہا یہ کیسا؟ میں نے کہا کیسا میسا چھوڑ دو، بس ہوتا ہے سب کو۔ وہ ذرا چل گیا، واپس آیا، جیب سے 5,000 کا وہ سرخ والا نوٹ نکال کر مجھے دے دیا، مولانا صاحب یہ میری طرف سے ہدیہ ہے۔ میں نے جیب میں ڈالا، جب چل پڑا تو میں نے کہا بابا جی ادھر آؤ، لوٹو ذرا آئے۔ آپ نے ایک بات بار بار دہرائی، تو آپ نے کیا کہا؟ تو اس نے کہا، میں نے کہا یہ کیسا؟ میں نے کہا یہ کیسا؟ آپ کی جیب سے اللہ نے نکال دی اور ہماری جیب کو آ گئی۔ یا قائد اعظم کے ساتھ ہماری کوئی تو وابستگی نہیں ہے، صرف تمہارے جیب کے لیے ہے۔ ہمارا ایک دوست ہے نا، وہ جو نوٹ نکال کر اس پر قائد اعظم صاحب کا وہ تصویر ہے، تو اسے کہے قائد اعظم،
میری بیوی کی آپ سے ستر نہیں ہے، پردہ نہیں ہے، میری بیٹی کی نہیں ہے، میری ماں کی نہیں، میری دادی کی، کیوں ہمارے ساتھ آپ کا تعلق نہیں ہے؟ ہماری جیب کو کیوں نہیں آتی؟ بھائی جان، بات یہ ہے کہ تنخواہ وغیرہ کا سوچ بالکل اپنے دماغوں سے ہٹا دو، دین کی خدمت کرو، اور یہ بڑی امانت آپ کے ذمہ ہے، بڑی امانت، ذمہ داری ہے، ذمہ داری۔ ودیعت لفظ استعمال نہیں فرمایا، امانت، ذمہ داری، بڑی ذمہ داری آپ کے سر پر ہے۔ اور وہ ذمہ داری کس چیز کے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کو امت تک پہنچانے کی ذمہ داری، وہ آپ انشاءاللہ امت تک پہنچاؤں گے۔ یہ چند باتیں گپ شپ والی آپ کے سامنے عرض کی۔ باقی میرے طرف سے جو طلباء کرام دور حدیث کے طلباء ہیں، ان کو میری طرف سے، میں نے تو حضرت کو عرض کیا کہ حضرت آپ کی سند کے بعد میری سند کی کیا پوزیشن؟ تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں، طلباء کی خواہش ہے تو دور حدیث کے جتنے بھی طلباء کرام ہیں ان کے لیے میری طرف سے احادیث کی اجازت ہے۔ سندات تو میرے کافی ہے، لیکن میں صرف 2 سند آپ کے سامنے ابھی بیان کروں گا، اور میرا ایک کتاب ہے، وہ شاید اگر موقع مل جائے تو بیچ کر اس میں ساری مذکور ہے، سوانے ہے کسی نے لکھے ہے۔ ایک ہے، میں نے احادیث مبارکہ بخاری ترمذی شریف مولانا عبدالحق صاحب رحمہ اللہ سے پڑھے ہیں، اور اس کا استاذ تھا مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، اس کا استاذ تھا شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ۔ ایک تو یہ سند ہوا۔ دوسری میرے استاذ تھے جس سے میں تفسیر پڑھا ہے، یہ سورہ بقرہ، اور احادیث کے مجالس میں بھی ان کے ساتھ میں بیٹھا کرتا تھا، اور ہر روزانہ کے حساب سے تقریباً میں ان کی مجلس میں جایا کرتا تھا۔ بہت محبت تھی وہ میرے ساتھ، اور جب بیانات کے لیے جایا کرتا تھا بیٹوں کی وجہ کے علاوہ مجھ کو ساتھ وہ لے جایا کرتے تھے۔ انتہائی بیٹوں جیسی شفقت تھی حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمہ اللہ شیخ الاسلام، انہوں نے بھی مجھے احادیث مبارکہ کی اجازت دی ہے اور سند بھی دیا ہے، اور انہوں نے علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ اور علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ ان کے استاد تھے، اور آگے سند آپ کو معلوم ہے۔ تو یہ 2 میں نے آپ کو وہ سند بیان کی۔ میرے دادا بھی میرے استاذ تھے مولانا شہزادہ رحمہ اللہ، مفتی محمد فرید صاحب بھی میرے استاذ تھے دارالعلوم حقانیہ میں، اس کا استاذ تھا مولانا نصیر الدین غرغشتوی رحمہ اللہ، اس کے 2 استاذ تھے مولانا حسین علی پنجابی اور قاضی قمر الدین صاحب رحمہ اللہ، شاید آگے آپ کو حضرت پھر بتائیں گے۔ تو میری طرف سے آپ کو انہی شروط پر اجازت ہے جن شروط پر حضرت آپ کو اجازت دے دے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ اس ادارے کو کامیابی سے ہمکنار فرمائیں۔ حضرت اقدس کو دعا کرے کہ اللہ ان کی عمر میں، ان کے علم میں مزید برکت عطا فرمائیں۔ تخصص طلباء اور اساتذہ اجازت ہے؟ تخصص کی طلباء کی بھی خواہش ہے، اور جو اساتذہ مجھ سے صنعتی اجازت لینے کے خواہش مند ہیں ان کو بھی اجازت ہے۔ اللہ اس مدرسے کو مزید ترقی سے نوازے۔ حضرت اقدس صاحب کیوں اللہ دراز عمر اور دراز زندگی عطا فرمائیں، ان کے بچوں کو اس مدرسے میں ان کے جانشین بنا دے، اور یا الہ العالمین جتنے بھی ان کے تعمیر وغیرہ کے منصوبے ہیں اللہ ان کو اپنے غیبی کے خزانوں سے پوری فرما دے۔ یا الہ العالمین ان نے جتنے بھی دین کے خدمات کیے ہیں سب کو قبول فرما، اور اللہ ان کی حفاظت فرما، ہر قسم شرور، آفات، بلیات، فتن ما ظہر ما بطن سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں حاسدین کے حسد سے بچا دے، یا اللہ ہمیں حاسدین کے حسد سے بچائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین جتنے بھی طلباء کرام ہیں یہاں اور فنون پڑھتے ہیں اللہ ان کو عالم فاضل بنا دے، اور جو دیر و حدیث و تخصص کے طلباء ہیں اللہ اپنے دین کے لیے قبول فرما، اپنے دین کے نشر و اشاعت کے لیے قبول فرما،
اللہ ہم سے اس باتوں میں یا پہلے اور جو آپ نے اسباق پڑھے ہیں پڑھاتے ہیں حضرات، کوئی بے ادبی کوئی غلطی ہوئی سرزد ہوئی ہو، ہم معافی مانگتے ہیں، ہم بندے ہیں آپ کے، اللہ ہمیں معاف فرما، ہمیں معاف فرما، ہمیں معاف فرما اور ہمیں قبولیت کا شرف حاصل فرما۔ یا الہ العالمین، اس مدرسے کو دن و رات اللہ ترقی نصیب فرما، اس مدرسے کی حفاظت فرما رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ۔ اور کون سا؟ آیت الرحمن صاحب بیمار ہیں، ان کو لیے دعا کرے کہ اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، جتنی بھی بیمار ہیں اللہ شفا نصیب فرما، بے اولادوں کو اللہ اولاد عطا فرما، نارینہ اولاد دو ان کو نارینہ اولاد عطا فرما، اور میرے بھائی مولانا عبدالباقی صاحب کو بھی دعا کرے، حضرت کے ہاتھ ہیں تو ان کے لیے دعا کرے کہ اللہ ان کے رزق میں، ان کے اولاد میں اور ان کی سائے اور محنتوں میں مزید برکت عطا فرمائیں۔ یا الہ العالمین، آپ ہم سے راضی فرما، راضی فرما۔ یا الہ العالمین، اس وقت ہم سے روح نکالے جس وقت آپ ہم سے خوش ہیں یا رب، جب آپ ہم سے ناراض ہے ہماری روح قبض نہ فرما یا رب العالمین۔ ہم کو دین و دنیا کی بلائی نصیب فرما یا اللہ، ہم کو دین و دنیا کی بلائی نصیب فرما یا اللہ۔ ہم محتاج ہیں، ہمارا کوئی آسرا آپ کے بغیر نہیں ہے، آپ ہمارے سب کچھ ہیں یا اللہ، آپ ہمارے رب ہیں، ہمارے رازق ہیں، ہمارے نصیر ہیں، ہمارے حفیظ ہیں یا اللہ۔ ہمارے دین، ہمارے سنتوں، ہمارے بچوں، ہماری مال، ہماری زندگی، ہماری صحت، سب کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔